تو جن بچوں نے قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے وہ اب آئیں گے اور ان کو باری باری حضرت شیر پنجاب حفظہ اللہ تعالی وہ جو یہ انعامات ہیں اور سندیں ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے. تو سب سے پہلے قاری صاحب حافظ محمد عدنان ارشد بھٹی صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے مکمل قرآن پاک حفظ کیا ہے. حافظ محمد عمران ولد محمد حنیف، اس بچے نے بھی قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے. اس کے بعد ہیں جی جنہوں نے اس سے کچھ عرصہ قبل حفظ کیا تھا، حافظ مبشر طارق، انہوں نے بھی مکمل حفظ یہاں سے کیا ہے. اچھا چلو پہلے جی جنہوں نے بچوں نے یہ ناظرہ کیا ہے ان کے لیے بھی قاری صاحب نے جو انعامات ہیں وہ رکھے ہیں. بچیاں ہیں یہ تو لے لیں گے ان کے والدین، ماریہ ابو بکر، ہنسا ہارون، مریم ارشاد اور زینب ارشاد، انہوں نے مکمل ناظرہ. نمرہ ثاقب، اقرا ثاقب، ماریہ ثاقب، علی شاہ حنیف، حبیبہ ضیاء، مریم ندیم، یہ بچیاں ہیں. ان کے جو انعامات ہیں وہ ان کے والدین کو دے دیے جائیں گے. 11 بچیاں ہیں جنہوں نے حفظ کیا. عبید الرحمان ضیاء، عبد الرحمان ندیم، عبد الرحمان ندیم کتنے صاحب کدھر ہے؟ بن محمد ندیم. آگے ہے جی ایمان ندیم، ریحان ندیم، ریحان ندیم، آگے ناصر اقبال ولد محمد اقبال. اچھا کچھ بچے ہیں جنہوں نے اسلامک جنرل نالج کورس کیا ہے اور ساتھ ترجمہ قرآن پڑھا ہے. حافظ سعد الرحمان، آجو آجو جلدی کرو جلدی. حافظ سعد الرحمان ولد محمد اشتیاق. چلو حافظ مبشر طارق، حافظ عدنان ارشد، حافظ عمران، حافظ عبداللہ، حافظ عبداللہ کتنے؟ حافظ عبداللہ. بس کرو یار. اور اسی طرح یہ جو بچے ہیں حافظ مبشر طارق ولد ماسٹر طارق محمود، حافظ محمد معاویہ ولد سجاد احمد مرحوم احمد دین فلور مل والے، حافظ حسیب الرحمان، حافظ عبد الرؤوف ولد چودھری محمد عارف انجم، حافظ سعد الرحمان، اور اسی طرح حافظہ بنت سجاد احمد، حافظہ بنت ریحان اور حافظہ بنت منیر احمد. ان بچوں نے بھی یہاں قرآن پاک مکمل حفظ کیا ہے اللہ کی توفیق و رحمت سے.
ابھی تھوڑا سا میں آپ احباب کی خدمت میں یہ بھی آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال کی خاص توفیق و رحمت کے ساتھ اور آپ تمام احباب کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ اس وقت جو حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ نے جن کاموں کے تبلیغی کاموں کے علاوہ مدارس کے حوالے سے مساجد کے حوالے سے جن کاموں کا آغاز کیا ہوا تھا وہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ایک یہ ہے مرکز ضیاء الاسلام. یہاں بچے اور بچیاں جو ہیں وہ حفظ پڑھ رہی ہیں اور ترجمہ قرآن کی بچیوں کی کلاس بالخصوص بڑے اچھے طریقے سے چل رہی ہے. اور اسی طرح یہاں سے تھوڑا سا آگے ایک اور مسجد ہے جو مسجد ادریس ضیاء رحمت اللہ علیہ کے نام سے معروف ہے, اور بھائی محترم چودھری محمد عارف انجم صاحب اور بھائی محمد شاہد صاحب ان کے والد محترم نے وہ جگہ دی تھی, اور حضرت والد محترم کی جب وفات ہوئی تو آپ آخری وقت اس مسجد کی جو اینٹیں تھیں وہ اپنے ہاتھوں سے پھینک کر یہاں گھر آئے تھے. تو وہ بھی الحمدللہ اس کے اندر بھی جمعہ نمازیں وہ باقاعدگی کے ساتھ ہو رہی ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, اور جمعے کی یہ جو ڈیوٹی ہے وہ چھوٹے بھائی قاری مجیب الرحمان صاحب دے رہے ہیں. اور یہ 2 مراکز ہیں, اور تیسرا مرکز جو ہے وہ ہمارا ضلع لاہور میں ہے, مرکز التوحید, جو ہمارے پردادا جی نے بنایا تھا. پردادا جی حضرت مولانا شیخ الحدیث میاں محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے وہ تعمیر کیا تھا, اور پھر اس کے اندر خدمات سر انجام دی ہیں. تقریباً 70 سال تک حضرت دادا جی رحمت اللہ علیہ مولانا فضیلت الشیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا میاں محمد صالح رحمت اللہ علیہ انہوں نے, اور ان کی وفات کے بعد اب چھوٹا بھائی حافظ ضیاء الرحمان ضیاء جو ہے وہ اس مرکز میں خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور اسی طرح ایک مرکز جو ہے وہ گڑا موڑ غلہ منڈی میں 4 کنال اراضی پہ عظیم الشان اس کی بلڈنگ جو ہے وہ تعمیر کی حضرت والد محترم نے, اور ابھی وہ اس کے اندر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے کے پروگرام بنا رہے تھے تو ان کی وفات ہو گئی. تو اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ اس کے بعد ہم نے ان کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے اپنی جتنی بھی بساط ہے اس کے مطابق. تو آپ احباب کے لیے یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ ہم نے اپنے بھائی قاری شفیق الرحمان ضیاء صاحب جن کی اپنا یہاں ایک کاروبار بھی تھا, کریانے کی دکان بھی تھی, لیکن ہم نے یہ اس کو کہا کہ ہمارا جو مقصد اور مشن ہے وہ وہی ہے جس کے اوپر ہمارے باپ دادا کو اللہ ذوالجلال نے چلایا ہوا تھا. تو انشاءاللہ اللہ پاک کاروبار آپ کو وہاں اچھا دے دیں گے. تو وہ یہاں سے اپنا کاروبار تمام معاملات چھوڑ کر وہاں تشریف لے کر گئے, اور انہوں نے وہاں آغاز کیا تعلیم و تعلم کا. ابتدا میں کافی مشکلات آئیں, اور میں یہاں آپ کو اس بات کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ایسی جگہ ہے کہ حضرت والد محترم رحمت اللہ علیہ نے اپنا ایک جو ذاتی پلاٹ تھا وہاڑی شہر میں وہ بھی فروخت کر کے اس جگہ کے اوپر لگا دیا تھا اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے. یہ اللہ پاک نے ان کو خاص ایک توفیق دی ہوئی تھی کہ دنیا کا کوئی لالچ ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا تھا. تو ہر وقت یہی ان کو یہ جستجو اور شوق رہتا تھا. تو وہاں اب قاری شفیق الرحمان ضیاء صاحب نے کام کا آغاز کیا ہے. تو ابھی آپ احباب یہ پینافلیکس بھی پڑھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس سال اللہ کی توفیق کے ساتھ ضلع وہاڑی میں پہلی مرتبہ ایک عظیم الشان کمبائن سسٹم تعلیم کا آغاز کیا ہے کہ صرف 4 سال میں درس نظامی بھی ہوگا اور ساتھ BA کی تعلیم بھی لازمی کرائی جائے گی. BA بھی بچے کو کرائیں گے تاکہ وہ فراغت کے بعد اللہ اس کو توفیق دے تو وہ کسی اچھی جگہ پہ کسی اچھے مقام پہ وہ اپنی خدمات کو سر انجام دے سکے. اگر اس نے مکمل دینی فرائض بھی سر انجام دینے ہیں تو کم از کم دنیاوی تعلیم اتنی ہو کہ وہ حالات حاضرہ کے مطابق لوگوں کو اچھی رہنمائی دین کی فراہم کر سکے. تو انشاءاللہ الرحمن اس کا ہم نے پہلی مرتبہ ضلع وہاڑی میں آغاز کیا ہے, اور آپ احباب سے بالخصوص ہم دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں. علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ احباب تشریف رکھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے
ان اداروں کے لیے دعا کریں کہ اللہ اپنی رضا کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں آپ کو مینارہ نور اور عظیم مرکز کی صورت میں آپ کے سامنے آئے گا۔ اسی مرکز سے انشاءاللہ الرحمن وقت کے محدث بھی تیار ہوں گے، شیوخ الحدیث بھی تیار ہوں گے، قرآن کے قاری اور حافظ بھی تیار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اس کا آغاز ہم نے، داخلے جاری ہیں۔ جن بچوں نے میٹرک کی تعلیم حاصل کر لی ہے، یعنی میٹرک کے امتحان جنہوں نے دے دیے ہیں، ان کے لیے یہ داخلے شروع ہیں کہ وہ وہاں داخلہ لیں۔ انشاءاللہ ہم ان کو بہترین مستقبل کی نوید سناتے ہوئے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ 4 سالوں میں آپ کے بچوں کو انشاءاللہ صحیح بخاری بھی مکمل پڑھائیں گے اور اسی طرح بی اے کی تعلیم بھی ان کو لازمی دی جائے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اور میں اس موقع پہ اس بات کا بھی اظہار کرنا چاہتا ہوں، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور دین کے ساتھ وابستہ لوگ اور دینی مدارس اور مساجد ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کے لیے ایک کٹھن اور مشکل ترین پیغام لے کر آ رہا ہے اور زندگی کو تنگ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جو دین کے ساتھ وابستہ ہیں، جو مدارس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ہر روز نئے سے نیا فتنہ ملک پاکستان میں جنم لے رہا ہے اور فتنوں کی آماج گاہ اور ایک مرکز بنا دیا گیا ہے پاکستان کو۔ پوری دنیا کی جو شیطانی طاقتیں ہیں ان کی تمام توانائیاں وہ اس ملک کی بربادی کے اوپر صرف ہو رہی ہیں۔ جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنے کی جسارت کی جا رہی ہے۔ اسی ملک میں طرح طرح کے جو حکمران ہیں ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ کبھی اس ملک میں روشن خیالی جیسے حیا باختہ مظاہر لا کر نوجوان مسلمان بچیوں کو سڑکوں کے اوپر میراتھن ریسوں کے نام پہ نچایا گیا۔ پھر ہم نے اس وقت کہا تھا کہ اس فحاشی کو عام نہ کرو، اس کے نتائج بہت برے نکلیں گے۔ تو لوگوں نے کہا، ہمیں مطعون کیا کہ تم جو لوگ ہو وہ جدت پسندی کو پسند نہیں کرتے، جدید دنیا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے۔ آج اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے ہیں کہ ہمارے ملک کے گلی کوچہ و بازار محفوظ نہیں ہیں، ہماری بیٹیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ آج والدین ڈرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو سکولوں اور کالجز میں کیسے بھیجیں کہ وہاں پہ عجیب سکنڈل سامنے آ رہے ہیں۔ جو قوم کے حکمران ہیں وہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے بھیڑیوں کی مانند ہیں، وہ عزتوں کو تار تار کرنے والے ہیں جنہوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی۔ کہیں جناب ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا، اس طرح ترقی کرے گا کہ پوری قوم کو بھنگ کی کاشت کرنی چاہیے۔ اب یہی چیزیں ہمارے لیے رہ گئی ہیں۔ حضرات ہم دیکھیں تو صحیح، کہیں ہمارے نظام تعلیم کو بدلنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کبھی جناب حکمران کے اشرافیہ میں اور اقتدار کے ایوانوں میں جناب ان کو جو قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، ان کو بھرتی کیا جا رہا ہے۔ ہمارے نظریات کو مسخ کرنے کے لیے، مجروح کرنے کے لیے طرح طرح کی مہمیں چلائی جا رہی ہیں۔ اور ابھی پچھلے دنوں محرم الحرام میں ایک منظم سازش کے تحت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر تبرہ بازی کی گئی اور صحابہ کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی۔ میں آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں علماء کی موجودگی میں اس بات کے عزم کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے اس بات کا عہد بھی لینا چاہتا ہوں کہ وقت آ چکا ہے میدانوں میں نکلنے کا، وقت آ چکا ہے اسلام کے سچے سپاہی بننے کا، وقت آ چکا ہے اسلام کے نظریات کے تحفظ کا۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کا تحفظ کرنا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کے دفاع کے لیے میدان میں آئیں گے؟ ہم نہیں ہیں تو پھر کون آئے گا؟ کب ہم خواب غفلت سے بیدار ہوں گے؟ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عزت اور ناموس کے اوپر حملے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے؟ کہ صحابہ کے ایمان کو جب مشکوک بنا دیا جائے گا تو اللہ کا پورا دین ہی مشکوک ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ وہ تو اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ رب کی توحید کا سبق ملے ہمیں صحابہ سے ملا ہے، پیغمبر کی شریعت ہمیں پیغمبر کے صحابہ سے ملی ہے۔ اگر صحابہ کو درمیان سے نکال دیا جائے تو پوری کی پوری شریعت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی، ہم اللہ کے دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے۔
صحابہ کے اوپر، صحابہ کی زندگی کے اوپر جو انگلی اٹھاتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کے دین کا دشمن ہے۔ وہ پیغمبر کے صحابہ جو بر و بحر پہ چھا گئے، وہ پیغمبر کے صحابہ جن کے دین کو مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جنہوں نے اپنا مال، اپنی جائیدادیں، اپنی اولادیں، اپنا تن من دھن پیغمبر کے حکم پہ قربان کر دیا، وہ پیغمبر کے صحابہ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا۔ وہ پیغمبر کے صحابہ جو مکے سے نکل کر حبشہ کی طرف گئے، وہ نبی کے صحابہ جو مکے سے نکل کر مدینہ المنورہ کی طرف گئے، وہ پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے ہمیں نماز کا طریقہ سکھلایا، وہ پیغمبر کے صحابہ جن سے ہمیں زکوٰۃ کا طریقہ ملا، وہ پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے ہمیں حج ادا کرنے کا طریقہ سکھلایا، وہ پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے میدانوں کو سجایا اور میدانوں کو آباد کیا اور اعلاء کلمت اللہ کے اوپر اپنا سب کچھ قربان کر کے دکھلایا، وہ پیغمبر کے صحابہ حضرات، وہ پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے میدان بدر سجایا، وہ پیغمبر کے صحابہ جنہوں نے احد سجایا، وہ پیغمبر کے صحابہ جو خندق میں اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کے میدان میں نکلے، وہ پیغمبر کے صحابہ جو رب کے دین کے لیے بر صغیر تک پہنچے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جرأت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، توحید کے ساتھ، عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ، پیغمبر کی اتباع کے ساتھ نبی کے صحابہ بر و بحر پہ چھا گئے، اور بجلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے، وہ پیغمبر کے صحابہ کہ جن کے نعرے تکبیر سے عالم کفر پہ کپی تاری ہو جاتی اور کفر جن کا نام سن کر لرزہ براندام ہو جاتا، وہ پیغمبر کے صحابہ، وہ پیغمبر کے صحابہ جو دنیا کے اوپر نکلے، جو جیے تو رب کی خاطر، جو مرے تو رب کی خاطر، رب ذوالجلال کی قسم ہے، وہ پیغمبر کے صحابہ جن کو زندگی میں اللہ ذوالجلال کی رضا کے سرٹیفکیٹ ملے، وہ پیغمبر کے صحابہ جن کے متعلق اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المتقون، اولئک هم الراشدون، اولئک كتب في قلوبهم الایمان ورضوان من اللہ اکبر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ وہ پیغمبر کے صحابہ، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ میرے رہبر ہیں، صحابہ میرے لیڈر ہیں، صحابہ میرے قائد ہیں، صحابہ میرے آئیڈیل ہیں، صحابہ رول ماڈل ہیں، صحابہ میرے دل کی دھڑکن ہیں، صحابہ جسم میں گردش کرنے والا لہو ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن ہم آج اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ اہل حق، اہل حدیث، اہل سنت کا بچہ جب تک زندہ رہے گا پیغمبر کے صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاتا رہے گا۔ آپ اس بات کا عہد کریں کہ کیا اسلام کے دفاع کے لیے اور اسلام کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہیں ان سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر اخلاص ہوگا توفیق بھی مل جائے گی، وگرنہ دین کا کام تو اللہ ابابیلوں سے بھی لے سکتا ہے، جانوروں اور پرندوں سے بھی لے سکتا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن شب گریزاں ہوگی، آخر جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے۔